زخم موجود تھا. یہ بیچارے نڈھال ہوئے پڑے تھے. صحابہ کرام جلدی سے پانی لے کر آئے اور کوشش یہ کی کہ یہ پانی پی لیں. پانی پیش کیا. مغرب کا وقت ہونے والا تھا, سورج ڈوبنے والا تھا. صحابہ نے کہا کہ بھائی عبداللہ پانی پی لیجئے, تو منہ پھیر لیا. کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا. توجہ, جب اصرار شدید ہوا کہ پانی پی لیجئے, پانی پینے میں کیا حرج ہے, تو عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ارے کیا میرا روزہ توڑوانا چاہتے ہو؟ میرا روزہ؟ ارے میں نے تو جنگ لڑی ہے روزہ رکھ کر, روزہ رکھ کر. تم لوگوں کو معلوم نہیں. واقعی صحابہ جب کوئی نیک کام کرتے تھے تو اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے, ریاکاری نہیں فرماتے تھے, کیونکہ ریاکاری کرنے سے ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کی جان اور روح نکل جاتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ اچھا مغرب کا انتظار کر لو, کہ نہ, میں تو دنیا کا پانی کوئی استعمال ہی نہیں کروں گا, نہ دنیا کی کسی چیز سے افطار کروں گا. میں تو اللہ تبارک و تعالی کا شربت دیدار پی کر افطار کروں گا. شربت دیدار. میرے سامنے تو جنت کے حوض کوثر موجود ہے, میرے سامنے نہر کوثر موجود ہے. دیکھو یہ کھڑی ہے آئینہ, جو جنت کے ایک حور کا نام ہے آئینہ, یہ بلا رہی ہے, یہ آواز دے رہی ہے. ارے یہ شاندار محل, شیشے کا محل, موتیوں کا محل, سونے کے پائے, مسحریوں کے پائے, چاندی کی جناب مسحری, دیکھو یہ سب چیزیں موجود ہیں. میں دنیا کی کسی چیز سے افطار نہیں کروں گا. مجھے تو آج جانا ہے, میری موت, میری شہادت آ چکی ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا شربت دیدار پینا چاہتا ہوں. اس کا دیدار ہو جائے. ابھی جنت دکھ رہی ہے, جنت کے حور و غلمان دکھ رہے ہیں, لیکن جنت بنانے والا خدا نہیں دکھ رہا. میں تو اس کا دیدار کروں. یہ فرمایا اور انتقال فرما دے. یہ فرمایا اور یہ ہے مومن, یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے چاہنے والے, یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے محب اور پرستار, کہ وہ نیک کام کرتے ہیں تو ظاہر نہیں کرتے, جتاتے نہیں, بتاتے نہیں, کہ جس خدا کے لیے کیا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے. جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے, جام شہادت نوش کر لیا. فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ پروردگار تیری وجہ سے ہر نس کے اوپر زخم لگا ہے, اور تیری خاطر, تیری محبت میں, تیرے عشق میں زخم لگا ہے. اب تو مجھے اپنا شربت دیدار پلا دے. یہ نہیں فرمایا کہ حوض کوثر یا نہر کوثر سے پانی پلا دے. بھئی اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جنت بھی اس کے دیدار سے بڑی نہیں, جنت کی مسحریاں اللہ سے بڑی نہیں. یہ سب چیزیں تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے, آپ کے لیے, وہ ہماری جنت کے گیسٹ ہاؤس میں رکھ چھوڑی. مہمان خانہ ہے ہمارے لیے, اور وہ مہمان خانہ بھی وقف کر دیا پروردگار عالم نے. لو بھائی یہ کرائے کی جنت نہیں ہے, یہ تو جناب تم اس جنت کے مالک ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات کو دکھاتا رہتا ہے تاکہ کچے ایمان والے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں. کیونکہ جب تک پودے میں پانی نہیں ڈالا جائے گا میرے بھائیوں, اس وقت تک پودا سرسبز و شاداب نہیں ہوگا. گلاب جبھی کھلیں گے جب آپ پودے میں پانی ڈالیں گے. گیندا جبھی کھلے گا جب آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے. یاسمین, چمیلی کا پھول جبھی کھلے گا جب اس میں پانی ڈالیں گے. رات کی رانی کے پودے میں پانی ڈالیں گے. اسی طرح مسلمانوں, ہماری روح کا بھی ایک پودا ہے, ہمارے ایمان کا بھی ایک پودا ہے, اور اس کے اندر دنیا کا پانی نہیں ڈالا جاتا بلکہ قرآن کا پانی ڈالا جاتا. قرآن پاک کا پانی,
سنت رسول کا پانی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول کا پانی، عشق الہی کا پانی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، تب جا کر روح کی روح بیدار ہوتی ہے۔ صاف یہاں دل کالا ہوا پڑا، دل، توجہ چاہوں گا، مسلمانوں کا عام طور سے یہی حال ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر معاشرہ اتنا بگڑ چکا، اللہم احفظنا، سوسائٹی اتنی بگڑ چکی کہ اول تو کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے پبلک تیار نہیں، اور اگر پوچھ بھی لیا تو پھر ہمت توڑی جاتی ہے۔ میں تم تو قرآن حدیث کے تابع ہو، ارے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ پوچھنے سے تو مسئلہ حل ہوگا، بغیر پوچھے کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری شریعت کے مطابق کام کیوں نہیں کیا تھا؟ لہذا پروردگار عالم جب پوچھے گا تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا یا پوچھنے سے رہ گیا۔ جیسے ہندوستان کی عدالت کے اندر کوئی آدمی یہ کہے ہمیں تو ہندوستان کا یہ قانون پتہ نہیں تھا، یہ عذر قابل قبول نہیں، پتہ نہیں تھا تو پتہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ کرنا چاہیے تھا۔ ہر چیز میں میرے سرکار، آپ کے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ موجود ہے۔ میرے بھائیو، آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ یہود و نصارہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول درست، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بال بچوں کا ماحول درست، ماں باپ کی نگرانی، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بچی کیا کر رہی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں، اور وہ کیا ہے، وہ آپ نمبر وائز سن لیجئے کہ معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر میرے بھائیوں کتنا بگاڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، صرف یہ سننے کی بات نہیں ہے کہ سر کو نیچا کر کے آپ سن لیں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو قابل صد افسوس بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم بخدا دل دکھانا۔ اسی درس میں نے عرض کیا تھا شاید 1-2 ہفتے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر پیر اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب فلاں کا بیٹا فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی ایسے کر رہی تو سرکار کا دل دکھتا ہے۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ذرا یہ قابل غور بات ہے، اور وہ کیا ہے، نمبر 1، آپ یہ توجہ فرمائیے اپنے گھروں کے اندر کہ آپ کی بیٹی کے پاس کس کس کے فون آتے ہیں۔ نہیں غور کریں گے؟ آپ نہیں غور کریں گے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی لڑکی کے پاس کس کس کے فون آتے ہیں؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری آپ نے نہیں نبھائی تو جتنے گناہ وہ لڑکا اور لڑکی کریں گے، ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ لکھے جائیں گے۔ بچو اس سے، کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے پہلے رکوع کے اندر آیت کریمہ موجود ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل میں کس کس کے نام سے نمبر موجود ہے؟ دیکھنا چاہیے۔ اب تو ماں باپ نے جناب آزاد چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تمام آزادی ہو گئی، لڑکا اور لڑکی بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس امت کا اس وقت کا ناسور ہے میرے بھائیوں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور گھر کے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز کس کام کی؟ آپ کی نماز کس کام کی؟ کروٹ میں بیٹی غلط کام کر رہی ہے، دوسرے کمرے میں دوسرے روم کے اندر اپنے یار سے باتیں کر رہی ہے، اور آپ تہجد کی نیت باندھے کھڑے۔ اس سے افضل یہ کہ بیٹی کے اوپر نگاہ رکھیں۔ تہجد پڑھو یا مت پڑھو، لیکن بیٹی اور بیٹے کے اوپر نگاہ رکھو۔ اس کے بعد آپ کی بیٹی کے موبائل پر کس طرح کے میسج آتے ہیں؟
نگرانی کرو. کمپنی کے میسج نہیں، وہ تو آپ بند بھی کروا سکتے ہیں. کس کس کے آتے ہیں، کس طرح کے آتے ہیں؟ رومانٹک آتے ہیں، محبت والے آتے ہیں، عشق مجازی والے آتے ہیں. کس طرح کے میسج آتے ہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ کس کی ذمہ داری؟ کہیے ہماری. یہ کہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے. یار دوا بھی پیتے رہو اور بدپرہیزی بھی کرتے رہو تو دوا کہاں کام دے گی؟ یہ تہجد اور اشراق اور چاش یہ دوا ہے، لیکن بدپرہیزی ہو رہی ہے. نالی کی کیچڑ گھر کے اندر موجود ہے. پیار محبت سے بچوں کو سمجھائیے، سختی نہ کیجیے، پیار محبت سے لائیے، ڈگر پر لائیے، تو آپ کے گھر کا معاشرہ، رہن سہن، عورتوں کا مردوں کا سب اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پر یہ خیال رکھیے کہ آپ کی بیٹی گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر کس سے گفتگو کر رہی ہے، رات کو اٹھ کر چیک کرتے رہا کرو. ارے کتنے کیس ہو چکے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتنے کیس ہو چکے کہ ماں باپ نے پرواہ نہیں کی، اگنور کر دیا. اگنور کا مطلب تو سمجھتے ہیں؟ اگنور کر دیا، چشم پوشی کر دی، جس کی بنیاد پر یہ عشق مجازی اس لڑکی کے اندر گھر کر گیا. اور جب گھر کر گیا تو بات یہاں تک آئی کہ جناب معاملہ خراب ہو گیا. اب یا تو وہ بیٹی بھاگ گئی یا زہر کھا کے مر گئی. یہی ہو رہا کہ بھائی کم از کم آپ گواہی تو نہیں اس بات کی، یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس دبیا نے آپ کو ہلاک کر دیا. رات کو کال کے پیسے کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھا نہیں آپ نے کہ 10 بجے رات سے لے کر صبح 6 بجے تک کم ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ لیجیے فری ہو جاتی. کیوں؟ تاکہ گھنٹوں گھنٹوں مسلمان لڑکیاں برباد ہوتی رہیں. اب راتوں کو یہ وضو کر کے سوتی، اللہ اللہ کر کے سوتی، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی تو کتنی برکت آتی. جس خدا نے مسلمانوں یہاں دنیا کے اندر رابعہ بصریہ کو پیدا کر دیا، اسما بنت امیس کو پیدا کر دیا، جس خدا نے عائشہ عنایت فرما دی، جس خدا نے خدیجہ کو پیدا فرما دیا، اور جس خدا نے عائشہ، صفیہ، میمونہ، ماریہ قبطیہ، ام سلمہ، ام حبیبہ کو یہاں پیدا کر دیا اور بنا دیا، اور سب سے بڑی بات سرکار کے نکاح میں دے دیا، تو کیا وہ خدا بدل گیا یا وہی ہے؟ وہی ہے. تو آپ کی بہو بیٹی بھی بن سکتی ہے. توجہ کرنے آج ہو کیا رہا ہے مسلمانوں؟ ہو یہ رہا ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں، اولاد نے جناب قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، یا جناب پڑھوا دیا تو کسی غیر نتھو خیرے سے پڑھوا دیا، اور کالج کے لیے بہت عمدہ تعلیم ایجوکیشن کا انتظام کیا. آج کالجز کے اندر پڑھانا میں مخالف نہیں تعلیم کا، لیکن ماحول بتا رہا ہوں. یہ تمام ماحول مخلوط تعلیم مکس ایجوکیشن جو ہے، یہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ایک ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور تو اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی مسلمانوں، یہ سن کر حیرت ہوگی، یہ لڑکا اتنا لڑکی کو نہیں بگاڑتا جتنا لڑکی کو بگاڑتی. ماں باپ تو فکر نہیں، سہیلی آئی ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ نے آج میرے ذہن میں یہ مضمون ڈالا. یہ سوچنے کا مقام ہے، مقام تفکر، مقام تدبر، مقام تأمل. آپ اپنی فکر کو بیدار کیجیے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ گناہوں کو چھوڑو اور اللہ سے تعلق رکھو. گھنٹوں گھنٹوں کس سے بات کر رہی ہے؟ اگر نہیں خیال کیا تو وہ پٹائی ہوگی. خیال نہ رکھنے والے کی اللہم، اول تو مرتے دم، روح نکلتے وقت جو فرشتے اپنے پروں سے پٹائی کریں گے، علمان والحفظ. یہ مقام غور ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دوسری بات،
آپ کی بیٹی کے موبائل میں کس طرح کے فوٹو ہیں، کس طرح کی فلمیں ہیں اور کس طرح کے ویڈیو کلپس موجود